میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھروچ کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا یہ 12واں سالانہ سنی اجتماع 12ویں والے سرکار کی نسبتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وقت کم ہے، مغرب کا وقت قریب سے قریب تر ہے، اس لیے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تحقیق اللہ نے انسان کو حسین بنایا، انسان کو خوبصورت بنایا، انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا، لیکن خوبصورت بننے والا انسان جب وہ خوبصورت بنا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات کرنے سے پہلے، یہ کلام کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے چار قسموں کو یاد فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے ابراہیم کے شہر کی، قسم ہے عیسیٰ کے شہر کی، قسم ہے موسیٰ کے طور کی، قسم ہے محبوب کے امن والے پیدائش کے شہر کی۔ یہ 4 قسمیں اللہ نے یاد فرمائی، اور ان 4 قسموں کو یاد کرنے کے بعد 4 اولو العزم پیغمبروں کے شہروں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی۔ اس کے بعد انسان کے حسن کو بیان کیا، انسان کی خوبصورتی کو بیان کیا۔ لوگ کہتے ہیں، مفسرین کے اقوال ہیں کہ یہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے انسان کی جوانی کا شباب مراد ہے، انسان کی جوانی کا حسن مراد ہے۔ اللہ نے انسان کو جوبنوں پر جو شباب آتا ہے وہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر انسان کے بڑھاپے کے حوالے سے فرمایا۔ رب نے ایک متعینہ مدت کے لیے انسان کو خوبصورت جوانی عطا کی، رب نے ایک مقررہ مدت کے لیے انسان کو حسین جوانی عطا کی، حسین جوانی کے لمحات عطا کیے، اور اس کے بعد پھر میرے کریم نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت انسان کو بڑھاپے کے گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے کسی بھی قوم کا جوان ہو، قوم کا جوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، قوم کا اثاثہ ہوتا ہے۔ جس قوم کے جوان اپنے آپ کو قوم کے حوالے سے حساس کر لیتے ہیں، متحرک کر لیتے ہیں، فعال زندگی کو اختیار کر لیتے ہیں، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ اور جس قوم کے نوجوان اپنی قوم کے مفاد کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شاعر مشرق مفکر قوم ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج نوجوانوں کی فکر تبدیل ہو چکی ہے۔ مغربی لٹریچر نے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے ہمارے جوانوں کی سوچ کو معطل کر دیا ہے، ہمارے جوانوں کی سوچ کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ لوگ کل تک کہتے تھے مسلمانوں کی تلواریں زنگ آلود ہو گئی ہے، اگر تلواریں صرف زنگ آلود ہوتی تو ہمیں اتنا احساس نہ ہوتا۔ اب فکر بھی زنگ آلود ہو چکی ہے، اب سوچ بھی زنگ آلود ہو چکی ہے، اب فکر بھی معطل ہو چکی ہے۔ تلواروں کے زنگ آلود ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا فکروں کے زنگ آلود ہونے سے نقصان ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوچ اتنی بدل چکی ہے، سوچ اتنی تبدیل ہو چکی ہے۔ جوانی کا مطلب کیا؟ جوانی کا مطلب سیر و تفریح، جوانی کا مطلب پارکوں میں گھومنا، جوانی کا مطلب نیٹ پر پوری راتوں کو گزار دینا، جوانی کا مطلب موبائل کو ہاتھ میں رکھ کر پورے وقت کو گزار دینا، جوانی کا مطلب
کالج کے زینے پر قدم رکھتے ہی حسن کا متلاشی بن جانا، جوانی کا مطلب ناولوں کو پڑھنا، جوانی کا مطلب سیریلوں کا دیکھنا، جوانی کا مطلب فلموں کا دیکھنا، مغربی تہذیب میں ڈوب جانا۔ لیکن سنو، وہ کسی آوارہ جوان کی فکر ہو سکتی ہے کہ کالج کے زینے پر وہ حسن تلاش کرتا ہے۔ مومن کی جوانی حسن کے پرستار نہیں ہوتی۔ مومن کی جوانی کا مطلب خالد بن ولید ہے، مومن کی جوانی کا مطلب محمد ابن قاسم ہے، مومن کی جوانی کا مطلب طارق ابن زیاد ہے، مومن کی جوانی کا مطلب قاسم ابن حسن کی جوانی ہے، مومن کی جوانی کا مطلب ہم شبیہ مصطفیٰ علی اکبر کی جوانی ہے۔ یہ وہ جوانی ہے جس نے زمانے میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس مہم کو بھی سر کرنا ہوا، میرے آقا نے جوانوں کو آگے بڑھایا۔ خاص طور پر مکہ مکرمہ، خود مکہ جو ہے وہ فتح ہوا تو تلواروں سے فتح ہوا، اور مدینہ فتح ہوا تو قرآن کی آیتوں سے فتح ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کون تھا جو قرآنی آیتیں پڑھ پڑھ کر اہل مکہ کے دلوں کو فتح کر رہا تھا؟ تو وہی نوعمر صحابی، وہی نوجوان صحابی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، ہم قرآن مقدس کو ایک ساتھ جمع دیکھتے ہیں اور کتابی شکل میں، مصحف کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ جس وقت صدیق اکبر کے زمانے میں اللہ اکبر 700 حفاظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے، تو صدیق اکبر نے قرآن مقدس کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ذمہ داری کس کو سونپی گئی؟ ایک نوعمر نوجوان صحابی حضرت زید بن ثابت کو سونپی گئی۔ آپ غور فرمائیں، قرآن کی جمع کرنے کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی بوڑھا نہیں بلکہ جوان زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جانتے ہیں آپ، یہاں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اللہ اکبر شراب و شباب نظر آتا ہے، لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد ابن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے بدر کی جنگ میں اس عمر میں حصہ لیا تھا کہ ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کا ایک بال بھی نہیں اگا تھا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جوانی کے اندر کیسا کردار ادا کرتے ہیں، دین کی کیسی خدمت ادا کرتے ہیں۔ جب یمن کا قاضی بنانے کی بات آئی، جب یمن میں قاضی مقرر کرنے کی بات آئی، تو میرے آقا نے کسی بوڑھے کا انتخاب نہیں فرمایا۔ یہاں میں بوڑھوں کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں جوانوں کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ جوانوں کا کردار اسلام میں کیا ہے۔ یمن کا قاضی القضا جب مقرر کیا تو میرے سرکار نے اپنے نوجوان صحابی حضرت معاذ ابن جبل کو مقرر کیا۔ حضرت معاذ ابن جبل کا وصال تو 33 سال کی عمر ہی میں ہو چکا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو 33 سال کی عمر میں دنیا سے جائے، جب انہیں قاضی بنایا گیا ہوگا تو اس وقت ان کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ حضرت معاذ ابن جبل صحابی ہیں اور جوانی میں یمن کے قاضی مقرر کیے گئے۔ اسی طرح ہجرت کی شب بھی تو آپ دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف 70 کفار مکہ کے جوان تلواریں تانے کھڑے ہیں۔ آقا کریم محسوس کرتے ہیں میرے بستر پر کسی کو سلانا ہے تو بستر پر سلانے کے لیے کسی بوڑھے کا انتخاب نہیں کیا جاتا، بلکہ نوجوان سید السادات علی کے مرتضیٰ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اگر خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے کل جھنڈا دینے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے کی جاتی ہے جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ آپ دیکھیں ابتدا سے لے کر انتہا تک جوانوں کی کوششیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، اندلس کی سرزمین پر طارق بن زیاد چند نوجوانوں کو لے کر کے نکلتے ہیں اور اس سرزمین کو فتح کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں 17 سال کا محمد ابن قاسم ہند اور سندھ کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے اور یہاں کی سرزمین کو فتح کرتا ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 17، 18، 19، 30 سال تک کی یہ جوانی کے واقعات ہے، کیا ہمیں دعوت فکر نہیں دیتے؟ کل تک ہماری جوانی کیا تھی، آج ہماری جوانی کیا ہو گئی؟ بس اب ہماری جوانی کالج کی نظر کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی انٹرنیٹ کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی موبائل پر چیٹنگ اور چیٹنگ کرنے کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی واٹس ایپ کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی ناولوں کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی لڑکیوں کے زلف و رخسار کی باتیں کرنے کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی آرکیسٹرا کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی کھیل کود کے لیے رہ گئی؟ ناچ گانوں کے لیے رہ گئی؟ کیا وہ جوان جو 17 سال اللہ اکبر عمر کے جوان اپنے وطن کو چھوڑ کر 7 سمندروں کو پار کر کے جو آپ کے وطن پہ قدم رکھ
کرتے ہیں اور اس کے بعد علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں، لوگوں کے دل جیتتے ہیں۔ جوانی کی ابتدا 16 سال سے ہوتی ہے اور جوانی کا اختتام 40 سال کی عمر پر ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنے کارنامے بھی آپ کو نظر آئیں گے، اکثر کارنامے اللہ اکبر طاقت و قوت والے 16 سے لے کر 40 سال کے درمیان کے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، 40 سال کے بعد بھی خدمت کی گئی، لیکن میرا عنوان چونکہ جوانی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا جانتی ہے جس دن مسلم جوان جو ہے وہ آنکھ کھول کر کے بیدار ہو جائیں گے، اس دن ایسا انقلاب آئے گا، یہ بن ایسا ٹوٹے گا کہ پھر زمانہ اس سیلے روا کو روکے گا بھی تو نہیں رکے گا۔ ہر دن کا اس کے سامنے بہتا ہوا نظر آئے گا، یا ہر بڑی طاقت وقت کی سپر پاور بھی تنکے کی طرح مسلمانوں کے عشق رسول کے سامنے اور ان کے کردار کے سامنے بہتے بھی نظر آئے گی۔ اسی لیے دنیا نے ہمارے جوانوں کی فکر کو معطل کر دیا، فکر کو تبدیل کر دیا۔ رات میں مسلح پر رونے کی جگہ نے اب انٹرنیٹ کے گندے مناظر نے لے لیا۔ اللہ اکبر، عراق کی سرزمین پر تڑپتی ہوئی لاشوں کے سرہانے بیٹھ کر روتی ہوئی ماہوں کی آہیں ہمیں آواز دے رہی ہے۔ افغانستان کے کھنڈرات سے نکلتا ہوا دھواں ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ بیت المقدس کے معصوم بچوں سے جو ماؤں کی گود خالی ہو رہی ہے اور وہ کربلا ثانی کا منظر پیش کر رہی ہے، وہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ او جوانوں، تمہاری جوانی کسی کے زلف و رخسار کے لیے نہیں، تمہاری جوانی جام و سراہی کے لیے نہیں، تمہاری جوانی تو بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ہے، تمہاری جوانی تو اجڑتی ہوئی ماؤں کی گود کی آبادی کے لیے ہے، تمہاری جوانی تو اب تمہارے گھر میں کوئی صلاح الدین پیدا نہیں ہو سکتا، اب تمہارے گھر میں کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ماں کی گود ہی جب مثل مریم نہ رہی تو کردار عیسیٰ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سا بیٹا پیدا، لیکن میں اس کو ترمیم کرتے ہوئے کہوں اس لیے کہ نبی کی طرح کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح۔ اگر آج ماؤں کی گود کو مریم کا تقدس مل جائے تو عیسیٰ تو پیدا نہیں ہو سکتا، پر تبے عیسیٰ ضرور پیدا ہوگا۔ اگر آج ماؤں کی گود کو فاطمی گود کی طہارت مل جائے تو حسین تو پیدا نہیں ہو سکتا، مولا حسین کا پرتو ضرور پیدا ہوگا۔ لیکن انگریزوں کے دانشکدوں سے آواز آ رہی ہے، ہم نے سیریلوں کے ذریعے سے تمہاری بیٹیوں کو آوارہ کر دیا ہے۔ وہ بیٹیاں جو کبھی مسلح کی دلدالہ ہوتی تھی، جن کے ہاتھ میں سینے سے قرآن لگا ہوا ہوتا تھا، جن کے ہاتھوں میں کبھی تسبیحاں ہوتی تھی، آج ان کے ہاتھوں میں ہم نے ٹی وی کے ریموٹ دے دیے ہیں، اور اس کے بعد وہ آواز، وہ صدائے بازگشت تو یوں آتی ہے، سنو 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 سنو، اب تم رات کی تاریکیوں میں اپنے اللہ کو یاد کرنے کی بجائے، اب تم صبح کے اجالے میں توبہ کے لاہوتی نغمے بلند کرنے کی بجائے اب جو ہے وہ تم جو ہے حسن کے اور عشق کے دانشگاہوں میں قدم رکھ کر اپنے آپ کو بالکل معطل کر چکے ہو۔ سن لو، اب بیت المقدس پر اسلامی پرچم لہرانے کا خواب بھول جاؤ، اور سنو، اب اسپین اور دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر اسلامی تہذیب کی نشاط ثانیہ کا تصور فراموش کر دو۔ تم کبھی ترقی کی راہوں پر نہیں جا سکو گے، اس لیے کہ تم جسم کے اعتبار سے آزاد ہو لیکن فکر کے اعتبار سے غلام ہو۔ ہیرو اگر بالی پہنے تو تم بالی ضرور پہنتے ہو، تمہارے نبی کا لباس پہننے میں شرماتے ہو، ٹوپیاں سر پر بوجھ لگنے لگی، لیکن ہاتھوں کے اندر کڑے تمہیں بوجھ نہیں لگتے، چہرے پہ داڑیاں تمہیں بوجھ لگنے لگی، لیکن اللہ اکبر تمہارے ہاتھوں میں جو ہے وہ زنجیریں تمہیں بوجھ نہیں لگتی۔ زنجیر پہنانا عیب سمجھا جاتا تھا، انسان کی سب سے بڑی بے عزتی ہاتھوں کی زنجیر ہوا کرتی تھی، لیکن ہیرو سے اتنا پیار ہو گیا اس نے ہاتھ میں کیا زنجیر ڈالی، تم نے بھی ہاتھوں میں زنجیر پہن کر اس کی غلامی کا اعلان کر دیا۔ مسلمانوں ذرا تصور تو کرو، وہ ناپاک اور گندا غلیظ ہیرو جو اسکرین پر جا کر کے زنا کرتا ہے، میری نگاہ میں وہ ایک فاحشہ اور رقاصہ اور
کوٹھے پر بیٹھنے والی عورت سے بھی بدترین ہے، اس لیے کہ کوٹھے پر دھندا کرنے والی عورتیں زنا کرتی ہے تو چھپ کر کے کرتی ہے، چار دیواری میں کرتی ہے، وہ ہیرو اسکرین پر زنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تم اس کے اتنے شیطان ہو گئے کہ اس کی نقل میں تم نے اسکرین ٹچ جنس پہن لی، جلد سے بالکل قریب جنس پہن لی، پورے جسم کے نشیب و فراش کو جو ہے وہ ظاہر کر کے تم کپڑے پہن کر بھی ننگے ہو گئے، اور اس رسول کو تم فراموش کر گئے جس رسول نے خدا کا دیدار کر کے بھی تمہیں فراموش نہیں کیا۔ اس ہیرو کے دل میں تم سے محبت کیا ہے؟ وہ ہیرو اگر کبھی تم اس کے گھر جاؤ گے ملنے کے لیے، اس کا کتا بھونک بھونک کر کے تمہیں بھگا دے گا، اور اگر کتا آگے نہ آئے تو شاید اس کے گھر پر کھڑا ہوا، اس کے دروازے پر کھڑا ہوا اس کا نمائندہ وہ دھکے دے کر کے نکال دے گا، اور اگر اس نے بھی رعایت کر لی تو ہیرو کے ساتھ ہاتھ ملا کر فوٹو کھچانے سے زیادہ اور کوئی تمہیں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکتا۔ بس اتنا ہی ہوگا، بہت زیادہ اگر آپ اس کو سعادت مندی سمجھتے اس نحوست کو جس نے اپنی اولاد سے زیادہ تم سے پیار کیا ہے، جب پیدا ہوئے تو تمہیں یاد کیا ہے، راتوں کے مصلے پر لوگ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے، وہ رب حبلی امتی کہہ کر ہم جیسے مجرموں کو، گنہگاروں کو، شرابیوں کو، کبابیوں کو، زنا کے اڈوں کی آباد کرنے والوں کو، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کو، غیبت و چغلی کرنے والوں کو، اس مصطفیٰ کے بھول جانے والوں کو وہ رسول پوری رات یاد کرتے تھے۔ بلکہ امت سے محبت کا عالم یہ تھا، وہ رسول جس کی قوت کا عالم یہ ہے، جس نے اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے کر دیا۔ ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے میرے رسول نے نماز شروع کی، جب نماز مکمل ہوئی امی جان عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آج آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ میرے رسول نے فرمایا، عائشہ میری امت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ماں تمہارا غم نہ اٹھائے، باپ تمہارا غم نہ اٹھائے، تمہارا اور ہمارا غم جس چاند کے ٹکڑے کرنے والے نبی پر بظاہر بڑھاپے کے آثار ظاہر کر دے، وہ رسول۔ اللہ اکبر، مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح، ایسی محبت بھی تم نے کہیں دیکھی ہے؟ ایسا پیار بھی تم نے کہیں دیکھا ہے؟ ایسی محبت اور لگاؤ بھی تم نے دیکھی ہے؟ کبھی انسان باغ میں جاتا ہے تو گلوں کا تبسم دیکھ کر، گلوں کی نکھت دیکھ کر، نکھتے گل دیکھ کر، گلوں کی خوشبو دیکھ کر وہ اپنی اولاد کو بھول جاتا ہے، اپنے بیٹوں کو بھول جاتا ہے، اپنے دھندوں کو بھول جاتا ہے، کبھی کبھی اپنی بیوی کو بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن میرا رسول اللہ اکبر کتنا پیار کرتا ہے۔ خدا کے قرب میں پہنچے، کہاں پہنچے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب پہنچے، اتنے قریب کہ جہاں قربت کی حدیں ٹوٹ گئی، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، وہاں دو نہیں رہ سکتے۔ پھر کیا ہوا؟ میرے امام فرماتے ہیں، امام اہل سنت کہتے ہیں وہاں دو نہیں تھے، پھر کیا تھا؟ فرماتے ہیں بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ اتنے قریب سے خدا کو دیکھا، آپ کو نہیں بھولے۔ کسے؟ ہم بہت نیک ہیں، دنیا ہمیں اچھا کہتی ہے، ہم اب اپنے آپ کو اچھا کہنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی نہیں کہتا۔ دنیا ہم سے پیار کرتی ہے، لیکن شاید اب ہمیں اپنے آپ سے پیار نہ رہا، اس لیے کہ جو اتنا پیار کرنے والے مصطفیٰ کو بھول جائے وہ پیار کے قابل نہیں ہے۔ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے ظالم، تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے۔ خدا کو دیکھنے کی کیفیت بیان کروں جو بے کیف دیکھتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب یا نہیں دیکھ سکتا۔ 9 بار اصرار کیا تو کہا دیکھ موسیٰ، توجہ فرماتا ہوں، بہت قیمتی بات، اپنے آقا کی محبت کو محسوس کر لو، اسی پہ شاید گفتگو کا اختتام کروں گا۔ بہت توجہ کے ساتھ اسے دل کے نیا خانے میں لے کر کے جاؤ۔ خدا کو دیکھنا کیا ہے؟ آقا کی محبت کا احساس کر لو، آج کر لو، آج، ورنہ پھر کبھی نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار کہا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی کرتا ہوں پہاڑ پر، اگر دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے۔ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی کی، کتنے 70,000 پردوں کے پیچھے سے۔ وہ پردے زمین آسمان کی طرح نہیں تھے، وہ خدائی جانے کیسے پردے تھے، لیکن ایک تجلی کی تو موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے، موسیٰ کو اپنا آپ یاد نہ رہا، موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے۔ ارے جو
70,000 पर्दों के पीछे से तजल्ली को महसूस करे, देखे तो देख न सके, अपने आप को भूल जाए। अरे जहां लोग अपने आप को भूल जाते हैं, मेरे नबी ने 70,000 पर्दों के पीछे से नहीं, जहां पर्दे नहीं थे वहां से देखा और अपने आप को याद रखा या न रखा, ये बहस में मैं नहीं जाता, लेकिन मुझे और तुमको याद किया, और कैसे याद किया, ये इंतहाई मोहब्बत है, अपने आप से भी ज्यादा मोहब्बत है। सैयदा फातिमा ने पूछा, बाबा मैं आपके कलेजे का टुकड़ा नहीं। फातिमा बिल्कुल तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा है। बाबा मेराज पर गए तो उसकी कोई दास्तान तो बताएं। सबको जो बताया वो नहीं सुनना चाहती, जो राज की बात की वो सुनना चाहती हूँ। तो आका ने कहा, बेटी सब राज की बातें तो न बताऊंगा, मेरे अल्लाह ने मना किया है, एक बात तुझे बता देता हूँ। कहा बाबा वो क्या है? जब मैं अपने अल्लाह के कुर्ब में पहुंचा, जहां काबा कौसैन की हदें टूट गई, एक दो नहीं 70,000 मर्तबा मेरे अल्लाह ने मुझसे कहा, हबीब मांग, क्या मांगता है? महबूब मांग, क्या मांगता है? हबीब सवाल कर, क्या मांगता है? आज तुझे बुलाया ही है देने के लिए। सैयदा ने कहा, बाबा आपने क्या क्या मांगा फिर? आका कहते, बेटी उसने 70,000 बार कहा मांग, क्या मांगता है? मैंने 70,000 के जवाब में एक ही जवाब दिया, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। फिर मेरे करीब ने फरमाया, महबूब और कुछ मांग ले मौला उम्मत। तो इरशाद हुआ, हबीब कयामत की फिक्र न करना, कयामत का दिन होगा, तेरे सर ताजे शफात सजाऊंगा और तू जिसको चाहेगा उसका अमल नहीं देखूंगा, प्यारे तेरी सूरत देखकर उसे जन्नत में दाखिल। अब मैं तुमसे पूछता हूं, जो खुदा को देखकर हमें नहीं भूला, तवज्जो चाहता हूं बहुत गौर से, अगर इश्क रसूल का जर्रा भी है तो उसका वास्ता तवज्जो से। जो खुदा को देखकर, वो रसूल होकर, जो खुदा को देखकर हमें नहीं भूला, हम गानों को देखकर उन्हें भूल गए, हम फिल्मों को देखकर उन्हें भूल गए, हम इंटरनेट की रातों को में उन्हें भूल गए, हम किसी के जुल्फ रुखसार को देखकर उन्हें भूल गए। बताओ जालिमों महबूब का हक था यही? जालिमों महबूब का हक था यही? इश्क के बदले अदावत कीजिए। जो खुदा को देखकर हमें न भूला, हम गुनाहों में उन्हें भूल गए। सुन्नी दावत इस्लामी इनकलाब इश्क रसूल की तहरीक है। अगर जमाने में इनकलाब पैदा करना है, आज तलवारों का दौर नहीं, आज किरदार का दौर है, आज कैरेक्टर का दौर है। पलटो मुस्तफा करीम की तरफ, पलटो मकीने गुंबद खजरा की तरफ। आज के बाद हमारे हाथों में नाविल नहीं, आज के बाद हमारे हाथों में तस्बीह होगी। इंटरनेट पर बैठो, जरूर बैठो, लेकिन जिना के मनाजिर देखने नहीं। इंटरनेट के जरिए से आप दीन की खिदमत कर सकते हो। मैं इंटरनेट के बारे में उतना ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हमारे बिरादर बुजुर्ग बुलबुल बागे मदीना कारी रिजवान साहब किबला, अगर इन्हें वक्त मिलेगा तो